اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہودیوں کی پوری ہسٹری یعنی پورے اتحاد کے بارے میں کہ یہودی کون ہیں اور ان یہودیوں کا مقصد کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں اور یہ یہودی قوم کی شروعات کیسے ہوئی اور یہودی قوم آخر مسلمانوں سے کیا چاہتی ہے اور ان یہودیوں نے اپنے سینوں میں کون سا راز چھپایا ہوا ہے اور یہودی لوگ کون سی پرانی نشانیوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ان سارے سوالوں کے جواب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں۔ لہٰذا اسی لیے دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی ایک ایسی بری قوم رہی ہے کہ جنہوں نے ہزاروں سال اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پہ گزار دی۔ تو پیارے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ یہودی لوگ کون ہیں۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جن کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے۔ ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے انہی میں سے بڑے بیٹے یا ان میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ اس نام سے جو بھی بنی اسرائیل میں ہوتا اسے یہودی کہا جانے لگا۔ یہودی ایک قوم کا نام ہو گیا جس کو آج انگلش میں جیوس کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی بڑی ہی فسادی قوم ہے۔ پہلے ہی ان لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا۔ یہ لوگ حق بات کو کبھی نہیں مانتے تھے۔ یہ لوگ حضرت زکریا علیہ السلام کے قاتل ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر چڑھانے کے سارے انتظام انہی لوگوں نے کیے۔ لیکن دوستو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ لیکن یہ یہودی قوم بہت ہی پرانی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل نام سے ان لوگوں کی شروعات ہوئی اور اس یہودی قوم کی ہمیشہ سے جھگڑا فساد کرنے کی عادت رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بہت بڑی لعنت کی ہے اور بنی اسرائیل کی دھوکے بازی کی پوری کہانی قرآن مجید میں بتائی گئی ہے، جس کے بعد اس قوم کو حکومت کے درجے سے ہٹا دیا گیا۔ پھر اسی جگہ حکومت کا درجہ مسلمان قوم کو سونپ دیا گیا۔ دنیا بھر کی قوموں میں یہودی قوم ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مجرم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو غور سے پڑھنے پر ان یہودیوں کے ظلم و ستم کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا یہ قوم ہمیشہ وعدے کے خلاف کام کرتی تھی۔ آخرکار 2 پہاڑوں کو اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے وعدے توڑنے کا سلسلہ چلتا رہا اور وہ لوگ قرآن کی آیات کو بیچ کر اپنے گانے بجانے کا سامان خریدا کرتے تھے، دوسروں کو نیکی کی صلاح دیتے لیکن خود نہیں کرتے۔ ان کو فرعونیوں کے ظلم سے بچانے اور سمندر سے راستہ دیے جانے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تو اس کے درمیان یہودی قوم کے لوگ بچھڑے کی پوجا کرنے لگ جاتے۔ ان کی اس حرکت کو دیکھ کر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، تو یہ لوگ سن کر حیران ہو گئے اور ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم لے کر آئیے، اور اسی طرح ان لوگوں نے 5 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہاڑ پر بھیجا، صرف اسی لیے کیونکہ وہ لوگ گائے کو ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ لوگ کھلے عام کہتے تھے
کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بغیر محنت کیے آسمان سے کھانا بھجوانا شروع کیا تو ان لوگوں نے ضد کر کے اس کو بھی بند کروا دیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام جیسے کہ اناج، سبزیاں، پھل وغیرہ زمین میں ہی اگا دیا جائے، جبکہ ریگستان کی کڑک دھوپ سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بادلوں کا سایہ کیا جاتا تھا۔ لیکن اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بستی میں داخل ہوتے وقت معافی مانگنے کا حکم دیا، حالانکہ حکم کو ماننے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس بستی میں 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ پانی کے چشمے پیدا کر دیے تاکہ ان لوگوں کا پانی کو لے کر کبھی بھی جھگڑا نہ ہو، مگر اس احسان کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کی برائی کرتے، آسمان سے بھیجے گئے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں سولی پر لٹکانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور انہوں نے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کا پلان بھی انہی لوگوں نے بنایا تھا۔ یعنی یہ لوگ کہتے تھے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کے لوگوں میں ہی ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ نبی بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک نمبر کا دشمن مانتے تھے، اسی لیے کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے ان لوگوں کی پلاننگ کی خبر اللہ تعالیٰ کو دے رہے تھے، اور یہودی یہاں تک کہہ دیا کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے لیے کسی غلط انسان کو چنا ہے، معاذ اللہ۔ اور دوستو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ان کے کسی آدمی کے منہ سے سچی بات بھی نکل جاتی تو وہ بعد میں انہیں برا بھلا بھی کہتے تھے، اور بڑے دعوے کے ساتھ ہی اس قوم کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں اور جہنم کی آگ ان کو کبھی نہیں چھوئے گی۔ حالانکہ اس یہودی قوم کے آپس میں جھگڑے بھی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اور یہ آپس میں مار پٹائی بھی کیا کرتے تھے، اور قبیلوں میں جا کر قبیلے کے لوگوں کو بستیوں سے نکال دیا کرتے تھے، جیسا کہ اب وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایک نبی کے آنے کی بھی بات کیا کرتے تھے، اور مدینہ والوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، ہم تم سے نبڑ لیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے دشمن ہو گئے، اور تو یہ لوگ جادو بھی سیکھتے اور سکھاتے تھے، اسی جادو سے میاں اور بیوی کے بیچ جھگڑے فساد کرواتے تھے، اور اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی جوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور دور تک جادو سے کوئی مطلب نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ان یہودیوں نے ایک بہت بڑا جادو کیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چٹانوں کے ذریعے زخمی کرنے کی بھی کوشش کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے، بلکہ ایک بادشاہ سمجھتے تھے، معاذ اللہ۔ اور اپنے پیغمبروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ لوگ ایک ہی بات کا بار بار سوال کیا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ کام کرنے کے لیے اکساتے تھے، لوگوں کو ہمیشہ حق کے راستے سے، سچائی کے راستے سے اور اللہ کے حکم کو ماننے سے روکتے تھے، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے۔ انہوں نے اس زمین پر دوبارہ بہت بڑا جھگڑا فساد کیا، عورتوں اور دوسروں کی بیویوں کو طاق جات کرتے تھے، اور ان سے خود اپنی بیٹیوں بہنوں کے ساتھ
بدکاری زناکاری کرنے کا الزام بھی لگا دیا کرتے تھے، اور ایسا بیہودہ کام کرنے میں بھی یہ لوگ ذرا سی بھی شرم اور ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو ان یہودی قوم کے لوگوں نے ہی کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، وہاں پر آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم نہیں جائیں گے، ہم فی الحال یہیں بیٹھے رہیں گے۔